السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ، اور مجھے زکام ہو گیا ہے یار پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں ایک چیز سے نکلتی ہوں، مجھے دوسری ہو جاتی ہے، دوسری سے نکلتی ہے تیسری ہو جاتی ہے، تیسری سے نکلتی ہے چوتھی ہو جاتی ہے، اور اب مجھے پتہ نہیں پانچویں چھٹی دفعہ زکام بھی ہو گیا. تو میری حالت خراب ہے ہمیشہ کی طرح. تو دعا کرو یار ایک ہی دن میں ٹھیک ہو جائے. اور کیونکہ میں زیادہ زکام میں بات نہیں کر پاتی، اور یہ نا مجھے بد دعا لگی ہے ان لوگوں کی جو کہتے 4-5 دن تو آپ کی باتوں میں گزر جاتے ہیں، اسٹوری تھوڑی سی ہوتی ہے. تو میں کیا کروں بھائی؟ میری زبان کا کدھر لے کر جاؤں؟ میری زبان کو اللہ پاک نے مجھے استعمال کرنے کے لیے دیا تو میں اس کو استعمال کروں گی نا. حد ہے یار، دعائیں دینے والی کون سی بات ہے اس میں؟ 5-15-16-17-18 منٹ کی جتنی بھی آپ کو ملتی ہے، آپ کو ملتی تو ہے نا، 2 ملتی ہیں ایک دن میں. 18 منٹ کی کر لو تو ابھی 36-33 منٹ بن جاتے ہیں. 40 منٹ کے ایپیسوڈ تو آپ کی آتی ہی آتی ہے. تو میں کیا کروں اگر اللہ پاک نے مجھے زبان دی ہوئی ہے، مجھ سے باتیں میرے منہ سے نکلتی ہیں، میں نہیں کنٹرول کر سکتی. میں کیا کروں یار؟ حد ہے، ہر کامنٹ ایک ہی، آپ اتنی باتیں کرتی ہیں، اتنی باتیں کرتے ہیں. لگا دی نا نظر، مجھے لگ گیا زکام. اب خیر سب کو نہیں میں بول رہی، صرف کچھ لوگوں کو بول رہی ہوں. لوگوں نے مجھے بد دعائیں دی ہیں، قسم سے میں سچی بول رہی ہوں. ان لوگوں نے نا مجھے بد دعائیں دی ہیں کہ عریج بات نہ کرے، عریج صرف ایپیسوڈ پڑھے یا پھر ایپیسوڈ دے، ہم خود پڑھ لیں گے، یا اسکپ کر لیا کرو میری باتوں کو. کیا کروں یار؟ میں نہیں چپ کر سکتی، میں کدھر رکھوں اپنی زبان کو؟ اب میرے منہ میں لگی ہوئی ہے تو میری باتیں تو کرنی ہے. اب میں ایپیسوڈ ریڈ کرنے جا رہی ہوں. حال آ گیا حال آ گیا اب آپ لوگوں کا. بولے تو اب سٹوری آگے جائے گی، اب سٹوری لاسٹ سیکشن کی طرف جائے گی. اگلا ناول میں بھی بنوں گی نا فل پروفیشنل موڈ میں، پروفیشنل یوٹیوبر بن کر، پھر مزہ آئے گا. آپ لوگوں کو بولنے ہی نہیں دیتے. مرم قائزان قسط نمبر 127، تحریر عریج شاہ. حال رسل نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا. اس نے اس سے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا. وہ دونوں سامنے صوفے پر بیٹھے اس کی ساری باتیں سن رہے تھے. یاور اس کی ساری باتوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا. وہ لوگ بہت پہلے سے جانتے تھے کہ یاور آرمی میں ہے. وہ اس کی کافی ساری انفارمیشن رکھتے تھے، یہاں تک کہ جب یاور یہاں پر آیا تو بھی وہ یاور کو پہلی ہی نظر میں پہچان چکے تھے. ریاض کے ساتھ یاور کو زبردستی لے کر آنا بھی شاید رسل کی ایک سوچی سمجھی پلاننگ تھی. وہ قائزان کے سامنے اسے لانا چاہتا تھا. شاید وہ قائزان کی زندگی میں کیسے بھی مرم کو لانا چاہتا تھا. اس کا مطلب تھا کہ وہ پہلے سے جانتے تھے کہ یاور مرم کا بھائی ہے. ان کے لیے کچھ بھی چھپایا ہوا نہیں تھا. قائزان کو ہر بات کی خبر تھی. شاید رسل انجان تھا ان سب باتوں سے، لیکن یاور کے کام کے بارے میں وہ بھی جانتا تھا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ وہ لڑکی یاور کی ہی بہن ہے. اسی لیے وہ ریاض کو اپنے ساتھ یہاں لے کر آیا تھا. اور جب یاور نے انہیں یہ بتایا کہ وہ ایک عام سا بندہ ہے، اس کی ایک بہن ہے، تو ان لوگوں نے جان بوجھ کر اس کی وہ ویڈیو مرم کو سینڈ کی تھی تاکہ مرم اپنے بھائی کے لیے کچھ بھی کر کے کوئی ایکشن لے. قائزان بہت پہلے سے مرم کو اپنی زندگی میں لانے کا فیصلہ کر چکا تھا. اس دن مرم کو اپنے سامنے دیکھ کر رسل اور رفیل حیران ہوئے تھے، کیونکہ یہ حقیقت تھی کہ اس کی شکل بالکل مایا جیسی تھی. یہ کہانی الجھی ہوئی تھی، لیکن اب یاور کو سمجھ آ چکا تھا. کچھ اور جاننا ہے؟ اسے اپنے قریب سے آواز سنائی دی تھی. اس نے نفی میں سر ہلایا تو وہ اٹھ کر اندر اپنے کمرے کی طرف جانے لگا کہ مرم نے اس کا ہاتھ تھام لیا.
جذباتی ہو کر کوئی بھی فیصلہ مت کرنا، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ تمہارا بھائی تمہارے پاس ہے، اس کے ساتھ واپس گھر چلی جاؤ۔ ہاں، تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا میری زندگی کا سب سے پہلا مقصد تھا۔ تمہیں ہر طرح سے اپنا بنانا چاہتا تھا۔ میں بہت پہلے سے تم سے محبت کرتا ہوں مریم۔ میں تمہارے لیے سالوں سے خواب سجا رہا تھا، لیکن شاید میں غلط تھا۔ ایک عام لڑکی میرے ساتھ سروائیو نہیں کر سکتی۔ تمہارے لیے یہ زندگی مشکل ہے۔ تمہارے پاس تمہارا بھائی ہے۔ اس وقت جذباتی ہو کر کوئی فیصلہ مت کرو، اس کے ساتھ گھر چلی جاؤ۔ اس کے ساتھ گھر جاؤ۔ سوچ سمجھ کے بتاؤ کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ تمہارے پاس دو آپشن ہیں، یا تو سب کچھ قبول کر کے میرے ساتھ رہو، یا سب کچھ قبول کیے بغیر میرے ساتھ رہو۔ تمہیں ہر قیمت پر میرے ساتھ رہنا ہے۔ تمہاری زندگی کائزان کاظمی سے شروع ہو کر کائزان کاظمی پر ختم ہوگی۔ تمہارے نصیب میں آزادی نہیں ہے۔ ہاں، تمہارے معاملے میں میں خود غرض ہوں۔ میں نے آج تک جس سے بھی محبت کی ہے نا، وہ میرا نہیں رہا۔ میں نے تمہیں شروع میں ہی اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں نے تم سے کچھ چھپایا نہیں تھا۔ میں کیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے، سب کچھ تمہارے سامنے ہے۔ میں آنے والی زندگی میں کبھی بھی یہ کام نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ مجھے کہیں پر بھی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں۔ میں جو کر رہا ہوں بالکل صحیح کر رہا ہوں۔ تم اس کام کے ساتھ مجھے قبول کرنا ہوگا۔ یاور لے جاؤ اسے کچھ دن، یہ وہیں تمہارے پاس رہے گی۔ وہ جیسے ہر بات کلیئر کرنے کو تھا۔ اس کا یہ فیصلہ یاور کو بالکل ٹھیک لگ رہا تھا، اسی لیے اس نے مریم کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا تھا، جبکہ وہ خود اپنے کمرے کی طرف جا چکا تھا۔ اس نے مڑ کر ایک دفعہ بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ خاموشی سے یاور کے ساتھ اٹھ چکی تھی، کیونکہ یاور کے ساتھ رسل اور رفیل کو بھی یہی لگ رہا تھا کہ یہ وقت جذباتی ہونے کا نہیں ہے، بلکہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کا ہے۔ کہنے کو اس کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ اسے کوئی آپشنز نہیں دے رہا تھا، وہ بس اسے وقت دے رہا تھا ان سب چیزوں کو قبول کرنے کا۔ مریم اس کے ساتھ باہر نکل آئی تھی۔ دروازے کے پاس ڈبلیو کھڑا تھا۔ اس نے آہستہ سے ڈبلیو کی گردن پر ہاتھ پھیرا تھا اور پھر اس کے ساتھ دروازے کے پاس آئی تھی۔ یاور نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ وہ اسے چھوڑ کر ہرگز نہیں جا رہی تھی۔ وہ اسے وقت دے رہا تھا اور وہ وقت لینا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس کے پیر آگے جانے کو انکاری تھے۔ اس نے آہستہ سے یاور کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا اور بنا اس سے کچھ بھی کہے وہیں سے پیچھے کی طرف پلٹ گئی تھی۔ اسے واپس آتے دیکھ رسل اور رافیل نے خاموشی سے اس کا راستہ چھوڑ دیا تھا۔ وہ بنا کسی کو بھی جواب دیے سیدھے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ کائزان خاموشی سے بیڈ کی ایک سائیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے آتے دیکھ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تو وہ بھاگ کر بنا کچھ بھی کہے اس کے سینے میں آ سمائی تھی، جبکہ کائزان نے اسے خود میں بھینج لیا تھا۔ خود اپنی مرضی سے آئی ہو، بعد میں گلہ مت کرنا کہ میں نے تمہیں وقت نہیں دیا۔ وہ وارن کر رہا تھا، میرے لیے
اتنا ہی وقت کافی ہے گائز، میں آپ سے دور نہیں جانا چاہتی۔ اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ اس کے سینے میں جیسے چھپ جانے کو تھی۔ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، میری قید سے رہائی ممکن نہیں ہے۔ میں نے رہائی مانگی ہی کب ہے؟ اب تو میں ساری زندگی خود اس قید میں رہنا چاہتی ہوں۔ جذبات میں لیے گئے فیصلے کے انکار کی بعد میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ یاد رکھنا، اگر میں نے ایک دفعہ قید کر لیا نا تو پچھتاؤ گی تم۔ وہ اسے وارننگ دے رہا تھا جبکہ وہ اس کے سینے سے سر ہٹاتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی، اور پھر بنا سوچے سمجھے اس نے کائزان کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ اس کا انداز اتنا حیران کن تھا کہ کائزان حیران ہی تو رہ گیا تھا، لیکن اس کی پیشکش کو اس نے درگزر بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے اس کی پناہوں سے آزادی چاہی تھی، لیکن نہ تو وہ اب اسے آزاد کرنے کو تیار تھا اور نہ ہی اس کے لبوں کو بخشنے کو۔ کیا ہوا؟ قید تم نے ہی تو مانگی ہے، اب برداشت نہیں ہو رہی میری شدتیں؟ اس کے بالوں میں انگلیاں پھنساتے ہوئے وہ اسے مزید اپنے قریب کرتا اس کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹ ہٹا کر بولا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، وہ ایک دفعہ پھر سے اپنی بے رحم گرفت اس کے لبوں پر لگا چکا تھا، جبکہ اب کی بار آزادی ملتے ہی وہ اس کے سینے میں اپنا سر چھپا گئی تھی، جبکہ کائزان اس کی اس ادا پر مسکرایا تھا اور ایک لمحے کے لیے اس سے دور ہوتا دروازہ بند کر گیا تھا۔ یاور واپس گھر کے اندر نہیں گیا تھا کیونکہ اپنی بہن کا فیصلہ وہ سمجھ چکا تھا۔ وہ ساری زندگی اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی اور اس میں کچھ غلط نہیں تھا۔ کائزان کوئی غلط کام نہیں کرتا تھا، بس غلط لوگوں کو ڈیل کرتا تھا۔ ہاں، لیکن وہ پابند نہیں تھا کسی کا۔ اس کا اور کائزان کا کام بالکل ایک جیسا ہی تو تھا، بس فرق اتنا تھا کہ وہ ہر کام قانون کی مرضی کے مطابق کرتا تھا اور کائزان اپنی مرضی کا مالک تھا۔ جو کام وہ وردی پہن کر نہیں کر سکتا تھا، وہ کام کائزان آزادی سے کر سکتا تھا۔ اس نے گھر آتے ہی سب سے پہلے وہ فائل پھاڑی تھی جس میں یہ بات درج تھی کہ کائزان فہاج کاظمی کا بیٹا ہے۔ اگر کائزان یہ بات خود ہی باہر نہیں لانا چاہتا تھا تو یاور کا بھی کوئی ارادہ نہ تھا اسے دنیا کے سامنے فہاج کاظمی کا بیٹا بنا کر لانے کا۔ وہ کچن میں آتے ہوئے اپنے لیے کچھ بنانے کا سوچ رہا تھا جب خیال آیا کہ اب شادی کر لینی چاہیے، اور اس سوچ کے ساتھ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا فون نکالا تھا اور اگلے ہی لمحے واٹس ایپ پر ایک تصویر سینڈ کر دی۔ اس کے اندازے کے مطابق اگلے ہی لمحے اس کا فون بجنے لگا تھا۔ یہ تو میری تصویر ہے، یہ آپ کے پاس کیسے آئی بھیا جی؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی تھی، جبکہ اس کے بھیا جی والے دم چھلے پر وہ اچھا خاصا بدمزہ ہو کر رہ گیا تھا۔ بھیا جی نہیں ہوں میں تمہارا، اور یہ کھینچی ہے میں نے، اور کیسے آئے گی؟ ہوائی راستے سے تو آئی نہیں ہوگی، وہ پرسکون انداز میں بولا، جبکہ دوسری طرف وہ حیران تھی۔ لیکن آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ تو جیسے رو دینے کو تھی۔ آف کورس، تمہیں بلیک میل کرنے کے لیے، وہ اب بھی مطمئن انداز میں بولا تھا۔ مجھے بلیک میل کرنے کے لیے؟ لیکن میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ آپ مجھے کیوں بلیک میل کرنا چاہتے ہیں؟ وہ پریشان ہوئی تھی۔ آف کورس اسٹوپڈ لڑکی، مجھے تم سے کوئی مطلب ہی ہوگا نا۔
ورنہ کوئی بے وجہ تو کسی کو بلیک میل نہیں کرتا نا۔ وہ اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے کہنے لگا، ہاں تو بتائیے نا کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے؟ آپ مجھے کیوں بلیک میل کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے تو آپ کو کبھی بھی کچھ نہیں کہا، ہمیشہ آپ سے اتنے اچھے سے بات کی ہے، اتنے اچھے سے ملی ہوں، کبھی بھی آپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، اور آپ نے میری ایسی تصویر بنا لی۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ وہ تو اب اسے شرم دلانے پر آ گئی تھی، لیکن یاور اس کی کسی بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہا تھا۔ ہاں وہی، تم ہمیشہ مجھ سے بہت اچھے سے ملتی ہو، بہت عزت سے پیش آتی ہو، بہت اچھے سے مجھ سے بات کرتی ہو، بس اسی لیے میں نے تمہیں بلیک میل کرنے کے بارے میں سوچا ہے۔ میرا مطلب ہے میں تم سے شادی کے بارے میں سوچا ہے، اور یہ تصویر نا میری طرف سے پرپوزل سمجھ لو۔ اگر تم نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کیا تو میں یہ تصویر وائرل کر دوں گا۔ ذرا سوچو تو صحیح، ایک لڑکی جو ایک بہت اچھی نرس ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت ویل مینر لڑکی بھی ہے، اگر اس طرح کی تصویر وائرل ہوتی ہے تو کیا ہو سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے انگوٹھا چوستے ہوئے۔ چھی چھی چھی، سو گندی۔ کیا گندی؟ اس میں کچھ بھی گندا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کی بچپن کی عادت نہیں چھوٹتی، میری بھی نہیں گئی۔ اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ مجھے اس پر شرمندہ ہونا پڑے۔ ہاں تو چلا کیوں نہیں ہو؟ اگر اس میں شرمندہ ہونے والی کوئی بات نہیں ہے تو میں اسے ابھی کے ابھی وائرل کر دیتا ہوں۔ وہ دوبارہ سے دھمکیوں پر آیا۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، اور ویسے بھی آپ ایسا کریں گے ہی کیوں؟ میں آپ کی سہیلی کی بہن ہوں۔ نہیں، میرا مطلب ہے میں آپ کی بہن کی سہیلی ہوں۔ آپ کو ایسا کرتے ہوئے آپ کی بہن بھی یاد نہیں آئے گی؟ مجھے اس میں میری بہن کی یاد کیوں آئے گی؟ کیا ساری زندگی اپنی بہن کی ہر سہیلی کو بہن بنا کر رکھوں گا؟ مجھے بھی شادی کرنی ہے، مجھے بھی گھر بسانا ہے، مجھے بھی بچے چاہیے، مجھے بھی پوتے پوتیوں کے ساتھ کھیلنا ہے۔ اب کیا ساری زندگی میں یہ سوچ سوچ کر اپنا دل مارتا رہوں کہ یہ لڑکی میری بہن کی سہیلی ہے؟ ہاں، آپ کو ایسا ہی سوچنا چاہیے۔ ہماری شادی نہیں ہو سکتی، وہ انکار کر رہی تھی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کوئی بڑی وجہ بتاؤ۔ وہ ہار نہیں مان رہا تھا۔ میرے گھر والے نہیں مانیں گے۔ اس نے جیسے ساری بات اپنے گھر والوں کے سر پر ڈال دی تھی۔ انسپیکٹر یاور حبیب کبھی کچی گولیاں نہیں کھیلتا ڈارلنگ۔ آپ کی والدہ صاحبہ سے بات کی ہے میں نے، آپ کے گھر والے مان چکے ہیں، بلکہ تمہاری بہن اور تمہارے بھائی کہہ رہے تھے کہ مجھے تم میں ایسا نظر ہی کیا آیا، لیکن میں نے بھی کہہ دیا کہ تمہاری بے وقوفیوں سے عشق ہو گیا ہے۔ اب جلدی سے دلہن بننے کی تیاری کرو، میں بھی ذرا دلہا بننے کی پریکٹس کر لوں۔ وہ کیا ہے نا کہ میری پہلی شادی ہے، اور وہ اپنی بات ختم کرتا فون بند کر چکا تھا، جبکہ دوسری طرف وہ بس فون کو گھورتی رہ گئی۔ رسل بہت خوش تھا۔ کائزان اور مریم کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، اور اس کے علاوہ اسے بھلا اور کیا چاہیے تھا؟ کائزان کو مریم کے پاس گھر چھوڑ کر وہ اپنی گاڑی میں کائزان کے کسی ضروری کام کے لیے جا رہا تھا، جب اچانک ہی سامنے سے آتے ٹرک نے اس کی گاڑی کو بری طرح سے ہٹ کیا تھا۔ اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ وہ بری طرح سے کنٹرول کھو جانے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کا شکار ہوا تھا۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ یقیناً کسی نے اسے مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن کس نے؟ وہ سمجھ نہیں سکا۔ جب آہستہ آہستہ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا،
رسل کو ہوش آیا تو خود کو ہسپتال میں پایا تھا۔ مرم، کائسان، رفیل تینوں یہیں پر تھے۔ اب وہ کافی بہتر حالت میں تھا۔ اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہو جانے کے باوجود بھی اس کی اچھی خاصی بچت ہو چکی تھی، لیکن یہ بات تو کلیئر تھی کہ کسی نے اسے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی، اور کوئی اپنی اس پلاننگ میں بری طرح سے ناکام بھی ہوا تھا۔ تو ٹھیک ہے نا؟ کیا ہوا تھا تجھے؟ کس نے تیری گاڑی کو ہٹ کیا تھا؟ تجھے کسی پر شک ہے؟ تجھے کسی پر شک ہے؟ کائسان اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا، جبکہ وہ مسکرایا۔ بڑے حسین لوگوں پر شک ہے، وہ بے حد کم آواز میں بولا، جبکہ کائسان کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ ارے کیڑے پڑے اس منحوس کو جس نے میرے بھائی کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ ایک دفعہ پتا تو چلے کہ کون تھا۔ میں نا اس کو بیچ چوراہے پر کھڑا کر کے گولیاں ماروں گی، اس کو گنجا کر کے گدھے پر بٹھا دوں گی۔ مرم اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس انسان کو کوسنے لگی تھی۔ رک جاؤ بہنا، تم نا ضرورت سے زیادہ جذباتی ہو جاتی ہو۔ صبر تو کرو، پہلے جاننے کی کوشش تو کرو کہ یہ کس نے کیا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ اس کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو۔ ابھی تک تو تمہاری بھابھی کا دیدار بھی نہیں کیا، اور تم ہو کہ اسے بددعاؤں پہ بددعائیں دیے جا رہی ہو۔ وہ مرم کے غصے کو کم کرتے ہوئے بولا تھا۔ ایک تو پہلے رفیل نے اسے تنگ کر کے رکھا ہوا تھا۔ وہ اس لڑکی سے ملنا چاہتی تھی جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا، لیکن وہ نخرے کر رہا تھا، اور اب رسل بھی آدھی ادھوری کہانیاں اسے سنا رہا تھا۔ صاف صاف بات کر رسل، کیوں کنفیوز کر رہا ہے؟ کس نے کروایا ہے تیرا ایکسیڈنٹ؟ کائسان نے اب کی بار ذرا سختی سے پوچھا تھا۔ ارے وہی حسین لوگ جو آج کل میری جان کے دشمن بنے ہیں، وہ آنکھ دباتا مسکرا کر بولا تھا، جبکہ کائسان صرف نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ یار بہت مشکل ہوتی ہے فلو میں ریکارڈنگ کرنا، آنکھ میں نا لائٹ جاتی ہے اسکرین کے۔ میں 2 دفعہ میں نے سوچا میں یہیں پہ چھوڑ دیتی ہوں، لیکن پھر میں سوچا آج میں ریکارڈ کر لیتی ہوں۔ اور یار پہلے ہی دن اتنا شدید قسم کا زکام ہوا ہے نا مجھے کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں۔ میری گنگا جمنا بہتی چلی جا رہی ہے۔ آپ لوگ دعا کرنا یار میں ٹھیک ہو جاؤں، کیونکہ کل تو سنڈے ہے نا، پھر منڈے کو بہت مشکل پیپر ہے۔ تو آپ لوگ پلیز دعا کرنا کہ میں کل ٹھیک ہو جاؤں، کیونکہ اگر کل سارا دن میں بیمار رہی نا تو میں پیپر کی تیاری نہیں کر پاؤں گی۔ تو مجھے بڑی ٹینشن ہے، تو میرے لیے نا اسپیشل دعا کرنا۔ اور انشاءاللہ میں دوسری ایپیسوڈ کی ریکارڈنگ کر رہی ہوں، تو اب تو خوش ہو جاؤ یار، آ گیا حال، واپس آ گئے ہم اپنی دنیا میں، جس دنیا میں ہم نے شروع کیا تھا۔ تو یہ لاسٹ فائنل پارٹ شروع ہو چکا ہے ناول کا، بلکہ ابھی تھوڑا سا رہتا ہے، 3rd پارٹ یا شروع ہو چکا ہے، خیر میں آپ کو بتا دوں گی۔ تو ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔